بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ فساد کلام کے لیے ضعف تعلیف، تنافر، مخالفت قیاس وغیرہ سے خالی ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد بعض لوگوں نے یہ قید لگائی تھی کہ کثرت تکرار اور تتابع اضافات سے بھی خالی ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد مصنف نے فرمایا کہ یہ آپ کا کثرت تکرار اور تتابع اضافات کی قید لگانا یہ جو ہے اس میں نظر ہے، اور پھر انہوں نے مثالیں بھی دی تھیں، دیکھیں کثرت تکرار اس میں ہو رہی ہے، تتابع اضافات اس میں ہو رہی ہے۔ پھر وہ اس کے بعد بیان کیا گیا تھا کہ یہ جو شعر تھا حمامتا جرا حومت الجندلی، اس کے اندر فرمایا تھا کہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے کبوتری تو گاتی رہے، کیونکہ سعاد کو تو جہاں سے سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ تو کہا کہ اس پر جو ہے ترجمے پر جو ہے اس کے فساد پر عقل اور نقل دونوں جو ہیں گواہ ہیں، کیونکہ نقل تو اس بات پر ہے کیونکہ یہاں پر اس کے بعد من آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ رویت مسمع اور مرن کے بعد من آیا ہے، اور آیا نہیں من آیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کے بعد من آتا ہے تو وہ فاعل بنتا ہے، مفعول نہیں بنتا ہے۔ اور اس پر پھر عقل اور شاہد، عقل اس طور پر ہے گواہ ہوگی اس طور پر کہ یہاں پر کیونکہ جب کہا جا رہا ہے کہ تجھے سن رہی ہے، تو دیکھ رہی ہے اس کو سعاد کو اور سن رہی ہے، تو اب جو ہے اس سے جو ہے کبوتری سے یہ کہا جاتا ہے اس کو تو خاموش رہے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ بھی گائے یہ بھی گائے تو سنے گا کون کس کا؟ تو اس میں خلل پیدا ہوگا محبوبہ کی آواز سننے میں، تو اس لیے بہتر یہ تھا کہ اسکتی فرمایا جاتا، جس سے پتہ چلا کہ فاعل جو ہے وہ سعاد ہے، مفعول نہیں ہے۔ سعاد جو ہے فاعل ہے، مفعول نہیں ہے۔ اس کے فساد پر جو ہے عقل اور نقل دونوں گواہ تھی۔ وفی نظر، اور اس میں نظر ہے، کس میں؟ وہاں متن سے ملائیں، یعنی کثرت تکرار تتابع اضافت سے خالی ہونا یہ ضروری ہے، کہہ رہے ہیں اس قول کے اندر نظر ہے۔ کیوں کہ آپ کا یہ ڈائریکٹ کہہ دینا کہ بھائی جس کے اندر تکرار پائی جائے یا جس کے اندر تتابع اضافات پائی جائے وہ مخل بالفصاحت ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر آپ یہ قید لگائیے کہ جس کا زبان پر بولنا دشوار و ثقیل ہو وہ جو ہے کیا ہوگا؟ مخل بالفصاحت ہوگا۔ اور یہ چیز تو آپ پہلے تنافر حروف سے سمجھ چکے ہیں، تنافر حروف میں آ گئی یہ چیز کہ موجب یوجب الثقل علی اللسان، جس کا زبان پر بولنا دشواری پیدا کرتا ہو، لہذا کثرت تکرار بھی تنافر میں چلی گئی، تتابع اضافت بھی تنافر میں چلی گئی، الگ سے حاجت اس کی نہیں تھی ضرورت لگانے کی، تو یہ الگ سے قید لگانے کی حاجت بالکل نہیں ہے، بلکہ کون سا ثقل ہوگا؟ مخل بالفصاحت ہوگا، جسے بولنے میں دشواری پیدا ہوتی ہو۔ مزید اگر آپ اس بات کو لیں گے کہ مطلقاً جو ہے تتابع اضافات یا ضمیروں کا استعمال بار بار یہ کیا ہے؟ مخل بالفصاحت ہے، تو اس طرح سے تو قرآن پاک پر اعتراض لازم آئے گا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اس طرح سے مثلا داب قوم نوح ذکر و رحمتی ربی کا عبدہ زکریا، پھر آگے پوری آیت پوری جو ہے صورت ہی جو ہے ضمیروں پر ہے، وَنَفْسٍ وَسَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، یہ سب اس کے اندر آ گیا۔ اب یہ ساری جو ہے آپ کے اعتبار سے تو کیا ہو جائیں گے؟ غیر فصیح ہو جائیں گے۔ تو کہنا چاہیے کہ جس سے زبان پر ثقل پیدا ہو، بولنے میں دشواری ہو، وہ ہوگا، اور یہ چیز جو ہے پہلے تنافر میں ہم پیش کر چکے ہیں، الگ سے کثرت تکرار کے تتابع اضافات کی حاجت نہیں ہے۔ لأن كل من کثرت تکرار، اس لیے کہ کثرت تکرار اور تتابع اضافات سے ان ثقل اللفظ بسبب علی اللسان، کہ اگر لفظ جو ثقیل ہو جائے اس کے سبب سے زبان پر، فقد حصل الاحتراز عنہ بالتنافر، تو یہ چیز تو تنافر کے ذریعے سے حاصل ہو چکی، اس سے احتراز بچا جا چکا ہے کہ تنافر کے ذریعے سے۔ وَإِلَّا، اور اگر یہی چیز ہم مان لیں کس کو؟ کہ یہی چیز فصاحت میں خلل پیدا کرنے والی ہے، وَإِلَّا فَلَا يُخِلُّ بِالْفَصَاحَةِ، ورنہ تو فصاحت میں خلل واقع نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ ورنہ وہ کیا ہے؟
ہم یہ چیز جو ہے تنافر سے جان لی گئی ہے، یہ چیز سے پہچان بچنا جو ہے تنافر کے ذریعے جان لیا گیا، ورنہ تو مخل بالفصاحت نہیں ہوگی یہ چیز، یعنی زبان یہ چیز ہونا مخل بالفصاحت نہیں ہوگی۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ مخل بالفصاحت؟ صرف کیا مطلب؟ یعنی یہی چیز ہونا مخل بالفصاحت نہیں ہو سکتا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے مخل بالفصاحت ہو جائے؟ صرف تطابق اضافات آنا، جبکہ یہ چیز تو قرآن پاک میں واقع ہوئی ہے۔ مثل داب قوم نوح و ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا و نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا۔ یعنی زبان پر جب تک وہ زبان پر مخل نہ ہو تو وہ ثقیل نہیں ہوگا، اسی لہذا الگ سے جو ہے تنافر سے نکالنے کے لیے اس قید کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کی کہ کثرت تکرار سے خالی ہونا، تطابق و اضافات سے ہونا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تعجب کی بات ہے، کیسے آپ کا قول یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ مخل بالفصاحت ہو جائیں، حالانکہ یہ چیز تو قرآن پاک میں واقع ہے، اور قرآن جو ہے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والفصاحت فی المتکلم ملکۃ وهو کیفیۃ راسخۃ فی النفس، اور فصاحت فی المتکلم ایسا ملکہ ہے، کیا ہے؟ ایسا ملکہ ہے راسخۃ فی النفس، اور وہ ایسی کیفیت ہے جو نفس میں راسخ ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ یہاں پر متکلم کی انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے ملکہ ایسی کیفیت اور صفت کا نام ہے جو نفس میں راسخ اور ثابت ہو جائیں۔ اب یہاں پر دیکھیں شارح نے ملکہ کی تعریف میں کیفیت کا لفظ ذکر کیا ہے، کیا ہے؟ وہ ایسی کیفیت ہے جو نفس میں راسخ ہو جائیں، صفت کا ذکر نہیں لائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو ہے ملکہ مقولات کیف میں سے ہے۔ اب یہ کیف وغیرہ یا کیف یہاں کی نہیں، وہ ملکۃ کیفیت لائیں، یہ نہیں لائیں، وہ ملکۃ صفت نہیں لائیں، کیونکہ صفت جو ہوتی ہے وہ ملکہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، یعنی نفس میں راسخ ہو جائے کسی کے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک ہوتی ہے انسان کے بدن سے متصل ہونا کوئی چیز، اور ایک ہوتی ہے اس کے ذہن میں پیوست ہو جانا، وہ جدا نہ ہو جب بھی جائے۔ جیسے کہ کہا جائے کہ یہ مسند افتاء کے پورے فرائض انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ، تو ان کو کہا جائے گا کہ ان کے اندر ملکہ ہے۔ اب ملکہ ہے، اب یہ وہ کیا نہیں دے رہے ہیں، تو کیا ان کے اندر سے وہ صفت ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسی انسان انجام دے دے، اچانک اٹکل پچو سے ہو جائے، رمیۃ من غیر رامن، یعنی نہ مارتے ہوئے لگ گیا، نہ مارتے ہوئے لگ گیا، تو اس کو کہیں گے یہ ملکہ نہیں ہے۔ کوئی ایک شخص تھا، اس تیر اندازی میں بہت مشہور تھا، اس نے نظر مانی تھی کہ میں جو ہے اتنے یہ جانور ذبح کروں گا مار کر کے۔ اب وہ اس کی جب اس کا ٹائم آیا مارنے کا تو اس نے اتنے تیر مارے لیکن مرا نہیں اس سے جانور۔ اب وہ اپنے آپ کو خودکشی کرنے کو تیار ہو گیا۔ اچانک اس کے بیٹے نے دیکھا بہت سارے جانور گزر رہے ہیں وہاں سے، اس نے اٹھایا اور تیر مارا تو نشانے میں لگ گیا اور مر گیا۔ فوراً اس کے منہ سے نکلا حاضی رمیۃ غیر رامن، یعنی ایسا کام جو کسی سے ہو نہ سکے اچانک ہو جائے، تو اس کو مثال میں یہ بولتے ہیں۔ تو ملکہ کیا ہوتی ہے؟ ایسی کیفیت ہوتی ہے جو نفس میں راسخ ہو جاتی ہے، وہ کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ اب یہ جو ہوگا صفت ہوتی ہے، صفت جدا ہوتی رہتی ہے، صفت جدا ہوتی رہتی ہے۔ ایک انسان کے اندر صفت آئی، ابھی کوئی اچھا موقع تھا تو تقریر یاد تھی اس کی، وہ کر دی، تو تعبیر کر سکے اپنے معافی ضمیر کو، اس کو ملکہ نہیں کہیں گے، قدرت ہونی چاہیے، اگرچہ وہ فی الحال تعبیر نہ کرے، اس کو ملکہ بولیں گے۔ تو ملکہ جو ہے وہ ایسی کیفیت کا نام ہے، وہ ایسی کیفیت ہے جو نفس میں راسخ ہو جائے۔ والکیفیت عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغیر ولا يقتضي القسمة ولا لا قسمة في محل اقتضاء اولیاً، اور کہتے ہیں کہ کیفیت وہ ایسی عرض ہے جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو، جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو، اور وہ قسمت اور لا قسمت کو تقاضا نہ کرے، یعنی تقسیم اور عدم تقسیم کا تقاضا نہ کرتی ہو، فی محلی اپنے محل میں اقتضاء اولیاً، اقتضاء اولی کے طور پر، اقتضاء اولی کے طور پر اپنے محل میں قسمت اور عدم قسمت یعنی تقسیم کا تقاضا نہ کرے۔ اب یہاں اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے مصنف نے فرمایا تھا فی الجسم نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ نفس فرمایا۔
کیا فرمایا؟ نفس فرمایا، کیونکہ وہ کیفیت اگر نفس میں ثابت اور پیوست ہوگی تو اسے کیا کہیں گے؟ ملکہ کہیں گے۔ اگر وہ جسم کے ساتھ خاص ہوگی تو جیسے سفیدی، تو اسے عرض سے تعبیر کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ عرض سے تعبیر کیا جائے گا۔ تو یہ عرض ہے جتنی بھی ہیں، کیا ہے؟ کیفیت وہ ایسی کیفیت ہے جو راسخ ہو نفس میں، اور کیفیت وہ عرض ہے جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو، اور وہ قسمت عدم قسمت کو اقتداء اولی کے طور پر اپنے محل میں تقاضا نہ کرے۔ اب یہاں انہوں نے 4 قیدیں لگائی ہیں۔ 4 قیدوں کے ذریعے کون کون خارج کریں گے اس تعریف کے ذریعے سے؟ سب سے پہلے تو یہاں پر آپ سمجھتے ہوئے چلیں کہ فصاحت فی المتکلم ایسا ملکہ جس کی وجہ سے انسان لفظ فصیح کے مقصود کو ادا کرنے پر قادر ہو جائیں، لفظ فصیح کو ادا کرنے پر قادر ہو جائے۔ انہوں نے کلام فصیح نہیں کروایا۔ کلام فصیح فرماتے تو کلمہ خارج ہو جاتا، لفظ خارج ہو جاتے، ہم لفظ بولتے ہیں فصیح فصیح، النفس فصیح، تو کلام ہی داخل ہوتا، تاکہ انہوں نے اس لیے لفظ فصیح فرمایا تاکہ مفرد بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں متکلم نے موجودات حادثہ کو جوہر اور عرض میں منحصر کر دیا ہے۔ جتنی بھی موجودات پائی جاتی ہیں ان کو کس میں کیا کر دیا ہے؟ جوہر اور عرض میں۔ جوہر ایک ہے اور عرض کتنی ہیں؟ 9 ہیں۔ اور حکمہ نے عرض کی 9 قسمیں بیان کی۔ کون سی؟ کم، کیف، اضافت، متاع، عینہ، وضع، ملک، فعل، انفعال۔ ان کو تو مقول 9 ہوئی ہے، اور ایک جوہر پورا مل کر مقولات عشرہ بن جاتی ہیں۔ کتنی بن جاتی ہیں؟ مقولات عشرہ بن جاتی ہیں۔ اب مقولات کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، مقولات نسبیہ اور مقولات غیر نسبیہ۔ مقولات نسبیہ، غیر نسبیہ، سبق تو بہت کم ہے۔ مقولات نسبیہ و مقولات غیر نسبیہ۔ اب مقولات غیر نسبیہ 3 ہیں۔ کتنی ہیں؟ مقولات غیر نسبیہ 3 ہیں۔ کون ہے؟ جوہر ہے، کیف ہے اور کم ہے۔ اس کو سمجھتے ہوئے چلیں گے تب آئے گا۔ اب انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ ملکہ وہ ایسی کیف کا نام ہے جو نفس میں راسخ ہو جائے، اور کیفیت وہ عرض ہے جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو۔ اب انہوں نے فرمایا غیر نسبیہ 3 ہیں۔ غیر نسبیہ 3 ہے، جوہر، کیف، کم۔ ان 3 کے علاوہ جو جتنی بچتی ہیں 7 بچی، کون سی آ گئی جس میں؟ غیر نسبیہ میں جوہر، کیف اور کم۔ ان 3 کے علاوہ 7 بچی، وہ کس میں شامل ہوں گی؟ نسبیہ۔ 7 بچی، 3 غیر نسبیہ 3 ہیں، جوہر، کیف، اور ان 3 کے علاوہ باقی سب مقولات نسبیہ میں شامل ہو جائیں گی۔ اب نسبیہ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اس کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو۔ نسبیہ کون کہتی ہیں؟ نسبیہ وہ ہوتی ہیں جس کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو، اور کیف کس میں سے ہے؟ جس کا سمجھنا دوسرے پر موقوف نہ ہو۔ تو کس میں چلی گئی؟ غیر نسبیہ میں چلی گئی۔ کیفیت کس میں چلی گئی؟ غیر نسبیہ میں، جس کا سمجھنا دوسرے پر موقوف نہ ہو، اور غیر نسبیہ تو جس کا دوسرے سمجھنے پر موقوف نہ ہو۔ تو غیر نسبیہ میں کون آئی؟ جوہر، کم، کیف، اور جو 7 تھی وہ آ گئی نسبیہ میں جس کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہوتا تھا۔ کتنا ہو گیا؟ اب جوہر بھی تھا اس کے اندر، کم بھی ہو گیا، کیف بھی ہو گیا۔ کیف جو ہو گیا، انہوں نے یہی فرمایا نا کہ ملکہ وہ ایسی کیف کا نام ہے جو نفس میں راسخ ہو جائے، جو نفس میں، اور جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو۔ تو یہ 3 چیزیں آئیں، جوہر، کیف، کم، اور یہ قسم ہوئی غیر نسبیہ میں، باقی 7 قسم ہوئی نسبیہ میں۔ پھر اب کم کی بھی 2 قسم ہو جاتی ہیں، کم متصلہ، کم متصل، کم منفصل۔ کم متصل، کم متصل وہ ہے جس میں حدود مشترکہ ہوں، حدود مشترکہ ہوں، جیسے خط ہے، سطح ہے اور جسم ہے۔ متصل وہ ہے جس میں حدود مشترکہ ہوں، جیسے خط، سطح اور جسم، اور منفصل وہ ہے جس میں حدود مشترکہ نہ ہو، جیسے اشیاء معدودہ، اشیاء معدودہ۔
جس میں حدود مشترکہ ہوں، جیسے خط، سطح اور جسم۔ اب فرماتے ہیں والکیفیت ارض، کیفیت ایک عرض ہے جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہو، اور وہ قسمت لا قسمت اپنے محل میں اقتضاء اول کے طور پر قسمت اور عدم قسمت کو قبول نہ کرے۔ تو عرض کیف کسے بولیں گے؟ کیف وہ ہے جس کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو اور وہ اپنے محل میں تقسیم اور عدم تقسیم لذاتی اور بلا واسطہ کا تقاضا نہ کرتا ہو۔ کیف کی تعریف ہوئی ہے، چونکہ انہوں نے کہا ملکہ وہ کیف ہے، اور کیف کس میں؟ غیر نسبیہ میں، جو جن کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہوتا۔ ملکہ ایسی کیفیت ہے جو نفس میں راسخ ہو، یہ نہیں بتایا کہ جسم میں ہو، جسم میں ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ مقولات دوسری اس میں چلی جائے گی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ سفیدی وغیرہ نہ ہو، کیونکہ وہ سفیدی آراز کے قبیل سے ہیں۔ کس سے ہیں؟ عرض کے سے تعبیر کیا جاتا۔ تو یہ تین چلے گئے غیر نسبیہ میں، اور باقی چلے گئے غیر نسبیہ سے مراد جس کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو۔ جوہر ہو گیا، کیف ہو گیا، کم ہو گیا۔ حدود مشترکہ ہو، جیسے خط ہے، سطح ہے، جسم ہے، اور منفصلہ وہ ہے جس میں حدود مشترکہ نہ ہو، جیسے اشیاء معدودہ۔ اب یہ سب انہوں نے تعریف کے اندر 4 قیدیں لگی تھی۔ کتنی تھی؟ ایک تو کون سی قید لگائی تھی انہوں نے؟ ایک تو قید لگائی تھی انہوں نے، سب سے پہلا عرض تھا ان کے اندر، سب سے پہلا عرض تھا کہ والکیفیت ارضن، یہ کیا ہے؟ جنس کے درجے میں کیا ہوتی ہے؟ تعریف جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے۔ عرض ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اب فصل آتی ہے چھٹتی چلی جاتی ہیں، جائیں تو یہ عرض ہو گیا جنس کی منزل میں۔ اس کے بعد پہلی جو ہے فصل آئی اس کے اندر لا يتوقف تعقل علی تعقل الغیر، یہ پہلی فصل ہوئی۔ دوسری آئی لا يقتضی القسمۃ، یہ دوسری فصل ہوئی۔ تیسری ہے لا قسمۃ، تیسری فصل، اور چوتھی ہے اولین، یہ چوتھی فصل ہے۔ ان 4 فصلوں کے ذریعے کس کس کو خارج کریں گے وہ بتا رہے ہیں۔ فخرج بالقید الاول اعراض النسبیہ، اس کا یہ بتایا کہ غیر نسبیہ میں کون شامل ہے؟ جوہر ہے، کیف اور کم ہے۔ جوہر اور کیف اور کم کس میں شامل ہے؟ غیر نسبیہ میں۔ اور باقی جو ہیں یہ نسبیہ میں۔ نسبیہ کس کہتے ہیں؟ جس کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو۔ اور کیف کس میں سے ہے؟ جس کا سمجھنا دوسرے پر سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ تو اب یہ کیف اس میں ہو گئی شامل۔ اتنا کچھ تو قریب ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فخرج بالقید الاول، 4 قیدیں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر، اور ایک عرض ہے، عرض جنس ہے، اس کے اندر ساری چیزیں شامل تھیں۔ عرض جب کہا تھا یہ جنس کے منزل میں ہے، کیونکہ عرض کا لفظ جو ہے عرض کی تمام قسموں کو شامل ہے۔ اضافت کیف بھی اس میں شامل تھا، کم بھی شامل تھا اس کے اندر، جوہر نہیں تھا بس، کیا باقی سب شامل تھی۔ تو یہ سب کو شامل تھا۔ اب اس کے بعد انہوں نے فرمایا لا يتوقف تعقل علی تعقل الغیر، یہ پہلی قید ہوئی۔ فخرج بالقید الاول اعراض النسبیہ، تو پہلی والی قید سے اعراض نسبیہ خارج ہو گئے، کیوں؟ ان کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے، ان کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ اور جو کتنی بچی؟ ہاں، جوہر، کیف اور کم، یہ ان کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے، تو یہ اس میں داخل ہو گئی، باقی 7 نکل گئی۔ تو اس سے جو ہے قید اول سے اعراض میں نسبیہ نکل گئی، مثلا اضافت، فعل، انفعال وغیرہ۔ اچھا، فعل کسے کہتے ہیں؟ اگر ان سب کی ہم تعریف کرنے پہ چلیں تو ایک دن اور چلا جائے گا، سب کے ہر ایک کی الگ الگ تعریف کریں، اضافت، فعل، انفعال وغیرہ۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دوسرے کے اندر مؤثر ہونا، کسی چیز کا دوسرے کے اندر مؤثر ہونا، جیسے کاٹنے والے کا اس طور پر ہونا کہ وہ دوسرے کو قطع کرے۔ اور متاثر، انفعال کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا دوسرے سے متاثر ہونا۔ اچھا، متاثر ہونا جو الگ ہے، انفعال الگ ہے۔ جیسے ہم نے کسی کو دیکھا بہت جو ہے غلط کام کر رہا ہے، اندر ہی اندر جو ہے غصہ پیدا ہو رہا ہے، طبیعت بگڑ رہی ہے، یہ کیا انفعال ہے، اور اس کو مار دیا ایک دم، یہ فعل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ خود متاثر ہونا
کسی چیز سے دوسرے سے متاثر ہونا یہ انفعال ہے، دوسرے میں متاثر ہونے اور دوسرے میں اثر کر دینا تو یہ پھر تو پہلی والی قید سے اعراض نسبیہ خارج ہو گئے، اضافت، فعل، انفعال اور اس کے علاوہ. اور ہمارے قول لا یقتضی القسمۃ، اس سے وہ کیا ہے کمیات نکل گئے، کیونکہ اس میں کیا تحریف کی تھی انہوں نے، جو قسمت اور لا قسمت کو قبول نہ کرے تو وہ کون نکل گئے کمیات، کیونکہ وہ قسمت کو قبول کرتے ہیں، تقسیم کو قبول کرتے ہیں. کمیات جو ہیں یہ جو کم متصلہ وغیرہ آئیں نہیں، بدو اشتراک ہوں وغیرہ. تو اب دوسری قید دیکھ لیں آپ، یہاں پر قید جو تھی انہوں نے جو لگائی تھی لا قسمت اور جنس کے درجے منزل میں ہے، اور دوسری قید ہے اس سے کم نکل گئے، کم عدد والی، عدد، مقدار، خط، سطح وغیرہ یہ سب نکل گئے اس کے ذریعے، کیونکہ یہ تقسیم کو قبول کرتے ہیں. عدد ہے، خط ہے، سطح ہے، جسم ہے، یہ سب کیا کرتے ہیں یہ نکل گئے. اور ہمارے قول لا قسمت جو لائے تھے یہ تیسری فصل تھی، اس سے کون نکل گئے نقطہ اور وحدت نکل گئے. کیا ہے لا یقتضی القسمۃ، دوسری فصل اس کے ذریعے کیف کی تعریف سے کم کو خارج کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ کیونکہ کم لذاتی تقسیم کا تقاضا کرتا ہے. ہاں کم جو لذاتی ہے وہ تقسیم کا تقاضا کرتا ہے. اور لا قسمت یہ تیسری فصل ہے، تیسری فصل ہے کیف کی تعریف سے نقطہ اور وحدت کو خارج کر دیا گیا، کیونکہ یہ دونوں عدم تقسیم کو قبول کرنے میں کرتے ہیں. اس طور پر نقطہ نام ہے صرف خط کا، اور طرف خط کا کنارہ غیر منقسم ہوتا ہے، اور وحدت کہتے ہیں شے کا غیر منقسم ہونا. تو جب انہوں نے تقسیم کیا کہا جو قسمت اور عدم قسمت کو تقاضا نہ کرے، تو اس قول لا قسمت سے نقطہ اور وحدت خارج ہو گئے، نقطہ اور وحدت خارج ہو گئے. کیونکہ یہ جو ہیں وحدت اور نقطہ یہ ہیں کیونکہ یہ دونوں عدم تقسیم کو قبول کرتے ہیں. اور پھر اولین آیا، یہ اولین نکالنے کے لیے نہیں کسی کو، یہ داخل کرنے کے لیے کسی کو. یہ ہے لمبا، چلیں پھر اس کو کل بیان کریں گے. اس کی آخری کہہ دوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.